آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو اس وقت پاکستان میں تقریباً ہر گفتگو کا مرکز بنا ہوا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی قید۔ روز نئی خبریں آتی ہیں، نئے قانونی موڑ آتے ہیں، لیکن آج ہم روزمرہ کی ہیڈ لائن سے ایک قدم پیچھے ہٹیں گے اور کچھ بنیادی سوالات پر غور کریں گے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسی موضوع پر ایک گہرا تجزیہ ہے۔ اس کا عنوان ہے انصاف کٹہرے میں، عمران خان کی قید۔ تو آج ہماری کوشش ہوگی کہ اس تجزیے میں جو نکات اٹھائے گئے ہیں ان کی مدد سے اس معاملے کی تہوں کو کھولیں۔ جی، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ دیکھیں، اس معاملے کی سب سے بڑی پیچیدگی ہی یہی ہے کہ اسے صرف ایک قانونی کیس کے طور پر دیکھنا ناممکن ہے۔ یہ معاملہ سیاست، طاقت، عوامی تاثر اور بنیادی انسانی حقوق کے ایک ایسے سنگم پر کھڑا ہے جہاں ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اچھا، تو آج ہماری گفتگو کا مقصد کسی کو صحیح یا غلط ثابت کرنا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ صورتحال ہمارے اجتماعی ضمیر، ہمارے اداروں کی مضبوطی اور ہمارے جمہوری مستقبل کے لیے یعنی اس کے کیا معنی ہیں۔ تو یہ ایک فرد سے بڑھ کر ایک نظام کا امتحان ہے۔ بالکل، یہ ایک نظام کا امتحان ہے۔ تو پھر آئیے اسی بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں جو اس سارے معاملے کی جڑ ہے۔ کیا عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انصاف ہے؟ یہ سوال اس لیے بھی وزنی ہو جاتا ہے کہ یہ کسی عام شہری کا نہیں بلکہ ایک ایسے شخص کا معاملہ ہے جو کچھ عرصہ پہلے ملک کے سب سے طاقتور عہدے پر فائز تھا۔ جی، وزیر اعظم کی کرسی سے قید کی کوٹری تک کا یہ سفر، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کہانی ہے نا؟ اور یہی تو اصل نقطہ ہے جہاں سے اصل بحث شروع ہوتی ہے۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ کیا یہ انصاف ہے تو اس کا کوئی سیدھا سادہ جواب نہیں ہے۔ ایک طرف تو قانون کی کتاب ہے، عدالتوں کی کارروائی ہے، الزامات اور ثبوتوں کی ایک باقاعدہ دنیا ہے۔ صحیح۔ لیکن دوسری طرف ایک بالکل مختلف حقیقت ہے، وہ حقیقت جو عوامی تاثرات سے، سیاسی بیانیوں سے اور جذبات سے بنی ہے۔ اور تجزیہ اسی تضاد کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قانونی طور پر جو کچھ ہو رہا ہے، کیا عوام بھی اسے اسی طرح دیکھ رہے ہیں یا پھر حالات کچھ اور کہانی سنا رہے ہیں؟ بالکل، یہی وہ خلا ہے، یہ فرق، یہ کسی بھی معاشرے کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے جب قانون اور عوام کا تصور انصاف ایک دوسرے سے الگ ہو جائے۔ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے، یعنی ایک قانونی حقیقت ہے اور ایک عوامی حقیقت، اور دونوں متوازی چل رہی ہیں۔ لیکن اس ساری قانونی اور سیاسی کشمکش کے بیچ میں ایک انسانی پہلو بھی ہے۔ مجھے تجزیے کی ایک بات نے خاص طور پر سوچنے پر مجبور کیا جب اس میں عمران خان کی صحت کا ذکر آتا ہے، خاص طور پر ان کی آنکھ کے مسئلے کا۔ جی، یہ بظاہر ایک چھوٹی سی تفصیل ہے، لیکن یہ اچانک اس پورے معاملے کو سیاسی اکھاڑے سے نکال کر ایک بہت ہی، آپ کہیں، بنیادی انسانی سطح پر لے آتی ہے۔ بالکل، اور یہ تفصیل محض ہمدردی پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک بڑا اور عالمگیر سوال اٹھانے کے لیے ایک زینہ ہے۔ اچھا، سوال یہ نہیں رہتا کہ عمران خان کو علاج مل رہا ہے یا نہیں، سوال یہ بن جاتا ہے کہ کیا ریاست کسی بھی قیدی کو اس کی سیاسی شناخت یا اس پر لگے الزامات کی سنگینی سے قطع نظر کیا اسے بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر سکتی ہے؟ صحیح۔ صحت کا حق، وقار کا حق، یہ وہ حقوق ہیں جو کسی بھی مہذب معاشرے میں غیر مشروط ہوتے ہیں۔ جی، جب آپ ایک سیاسی مخالف کے لیے ان حقوق پر سوال اٹھاتے ہیں تو آپ اصل میں پورے نظام کی بنیادوں پر سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ ایک طرح سے ہمارے معاشرتی اقدار کا امتحان بن جاتا ہے کہ ہم اپنے مخالفین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، خاص طور پر جب وہ کمزور ہوں یا قید میں ہوں۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، پاکستان میں یہ صورتحال، یہ بحث، کیا یہ کوئی نئی بات ہے؟ جب اس تجزیے میں صدر آصف علی زرداری کی قید کے دنوں کا ذکر آتا ہے تو فوراً ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہم یہ فلم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ دیکھیں، تاریخ کا حوالہ دینا یہاں بہت ضروری ہے۔ زرداری صاحب کی مثال صرف ایک شخص کا ذکر نہیں بلکہ یہ ایک سیاسی روایت کی نشاندہی ہے۔ یہ اس تلخ حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ پاکستان میں اقتدار کی تبدیلی اکثر ایک انتقامی چکر کو جنم دیتی ہے۔ جی، کل کا حکمران آج کٹہرے میں ہے اور کل کا قیدی آج مسند اقتدار پر۔ تو یہ موازنہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہمارے سیاسی نظام میں اختلاف رائے کی گنجائش ختم ہوتی جا رہی ہے؟ کیا سیاسی مقابلہ اب ذاتی دشمنی میں بدل چکا ہے؟
जहां मुखालिफ को हराना नहीं बल्कि उसे आप कहें कि सफ़े हस्ती से मिटाना मकसूद हो। लेकिन क्या जरदारी और इमरान खान का मुवाजना वाकई इतना सीधा है? मेरा मतलब है दोनों के हालात, सियासी पस मंज़र और अवामी हिमायत की नौयत वो तो बहुत मुख्तलिफ है। क्या ये मुवाजना मामले को ज़रूरत से ज़्यादा सादा बनाने की कोशिश तो नहीं? आपका सवाल बहुत अहम है और नहीं, ये मुवाजना बिल्कुल भी सीधा नहीं। दोनों रहनुमाओं के मुकदमात की नौयत, उनके पीछे अवामी हिमायत की शिद्दत और जो आलमी सियासी हालात हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सही। जरदारी साहब की कैद का दौर एक अलग सियासी हकीकत में था, जबकि इमरान खान का मामला एक ऐसे दौर में है जहां सोशल मीडिया और अवामी मुतहर्रिक होना एक बहुत बड़ा अंसर है। लेकिन इस मुवाजने का मकसद दोनों शख्सियात को बराबर साबित करना नहीं है। इसका मकसद इस पैटर्न या वो जो तरीक़ा कार है उसकी निशानदेही करना है जो हमारी सियासत में दहाइयों से राइज है। अच्छा, वो तरीक़ा कार क्या है? वो तरीक़ाकार है रियासती इदारों को सियासी मुखालिफिन को काबू में लाने के लिए इस्तेमाल करने का रुझान। अच्छा, मुमासलत शख्सियात में नहीं है, मुमासलत उस तरीक़ाकार में है जो बार बार दोहराया जाता है। अच्छा, तो असल मसला वो सियासी कल्चर है जो इस तरह के इक़दामात की इजाज़त देता है। बिल्कुल। ये बात मुझे तज्ज़िये के अगले हिस्से की तरफ ले जाती है, जहाँ बहस फ़र्द से निकलकर पूरे निज़ाम पर मरकूज़ हो जाती है। इसमें एक बहुत क्लीदी जुमला है, ये सिर्फ इमरान खान का मसला नहीं, ये कानून, इंसाफ और जमहूरियत का मसला है। ये एक बहुत बड़ा दावा है। जी। इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप किसी एक शख्स के लिए, चाहे वो आपका शदीद तरीन सियासी मुखालिफ ही क्यों ना हो, जब आप कानून के उसूलों को तोड़ते या मोड़ते हैं तो आप सिर्फ उस शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाते, आप एक ऐसी मिसाल कायम करते हैं जो मुस्तकबिल में किसी के भी खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। आज अगर ये ताकत एक सियासी जमात के पास है तो कल किसी दूसरी के पास होगी। ये एक ऐसा दरवाज़ा खोलने के मुतरादिफ है जिसे बाद में बंद करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। यानी ये एक ऐसी फिसलन भरी ढलवान है जिस पर अगर एक बार सफ़र शुरू हो जाए तो वापसी मुश्किल होती है। बिल्कुल, फिसलन भरी ढलान शायद बेहतरीन इस्तिलाह है। आज एक साबिक वजीर आज़म के बुनियादी हुकूक पर समझौता होता है तो कल यही दलील किसी सहाफ़ी, किसी जज, किसी समाजी कारकुन या किसी भी आम शहरी के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। जी। निज़ाम में जब एक बार ये लचक पैदा कर दी जाए कि किसी खास मकसद के लिए उसूलों को नज़रअंदाज किया जा सकता है तो फिर वो निज़ाम अपनी साख, अपनी गैर जानिबदारी खो देता है। और यही किसी भी जमहूरी निज़ाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सबसे बड़ा खतरा। तो इस सारी सूरत हाल ने हमें बहैसियत मुआशरा एक दौराहे पर ला खड़ा किया है। तज्जिया हमसे ये सवाल करता है कि हमें इस पर क्या सोचना चाहिए। क्या हम इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करना सीख रहे हैं या हम सिर्फ ताकत के जोर पर फैसले होते देख रहे हैं? ये एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल है, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ सियासतदानों या अदालतों ने नहीं देना बल्कि हम सब ने देना है। जी, और इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है। ये हमारे जमहूरी मिजाज का असल इम्तिहान है। क्या जमहूरियत सिर्फ वोट डालने का नाम है? बिल्कुल। क्या जमहूरियत सिर्फ वोट डालने और हुकूमत बनाने का नाम है, या इसका मतलब एक ऐसा मुआशरा तश्कील देना भी है जहां मुख्तलिफ हत्ता के नापसंदीदा आवाज़ों को भी सुना जाए और उन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो? सही। जब ताकतवर तरीन शख्सियात के साथ होने वाला सुलूक कानून के दायरे से बाहर निकलकर ताकत के खेल जैसा नजर आने लगे तो आम शहरी का निज़ाम पर एतमाद वो मुतज़लज़िल हो जाता है। और ये एतमाद किसी भी मुल्क के इस्तेहकाम के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो अगर हम इस पूरी गुफ्तगू को समेटें तो ये मामला इमरान खान की कैद से शुरू होकर बहुत दूर तक जाता है। ये हमें मजबूर करता है कि हम कुछ बुनियादी सवालात पर दोबारा गौर करें। पहला, इंसाफ का असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कानूनी कार्रवाई का नाम है या इसमें गैर जानिबदारी और शफाफियत भी शामिल है? और दूसरा सवाल इंसानी हुकूक की आलमगीरियत का है। क्या ये हुकूक हर हाल में हर शख्स के लिए हैं या सियासी ज़रूरत के तहत इनमें कमी बेशी की जा सकती है? और तीसरा, क्या हम एक ऐसे तारीखी चक्कर में फंसे हुए हैं जहां हर हुकूमत अपनी पिछली हुकूमत से इंतकाम लेती है, और क्या इस चक्कर को तोड़ने का कोई रास्ता है भी या नहीं? और आखिरी
اور شاید سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ تمام واقعات ہمارے جمہوری نظام اور قانون کی حکمرانی کے مستقبل کے لیے کیا اشارے دے رہے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو یہ تجزیہ ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور ان کے جوابات ہی پاکستان کے آنے والے کل کی سمت متعین کریں گے۔ واقعی اس گفتگو نے سوچنے کے لیے بہت سے نئے زاویے دیے ہیں۔ یہ صرف ایک سیاسی بحران نہیں بلکہ ایک اخلاقی اور ادارہ جاتی بحران بھی محسوس ہوتا ہے۔ دیکھیے، یہ تجزیہ اپنی بات قارئین سے رائے طلب کرنے پر ختم کرتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک اور گہرا سوال جنم لیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ مواد ایک بہت ہی نمایاں سیاسی رہنما کے ساتھ ہونے والے سلوک پر مرکوز ہے۔ یہ ہمیں ایک وسیع تر سوال پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کا اپنے سب سے نمایاں اور متنازع قیدیوں کے ساتھ سلوک، خواہ ہم انہیں ہیرو سمجھیں یا ویلن، وہ دراصل اس کے پورے نظام انصاف کی اصل صحت اور اس کے کردار کا سب سے بڑا آئینہ دار کیسے ہوتا ہے۔ جو سلوک سب سے طاقتور مخالف کے لیے روا رکھا جاتا ہے، وہی دراصل اس نظام کی کمزور ترین کڑی کی ضمانت بھی ہوتا ہے۔